اس آخری پارے کی تقریباً 14ویں صورت ہے. تو اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا ہی پہلے تذکرہ دیا. پیچھے جتنی بھی صورتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہی تذکرہ کیا تھا. تو یعنی ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ تر جو ہے وہ آنے والی زندگی کے بارے میں ہی تذکرہ کیا. اور یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات جو جہنمی ہوں گے جہنم کے اندر ان کے حالات بتا رہے ہیں، اور اسی طرح آگے ہم چلیں گے تو جنتیوں کے حالات بتائے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں اس صورت کے اندر. اور ان کے جو جہنمی ہوں گے ان کے کھانے کیا ہوں گے، ان کے پینے کیا ہوں گے، اور اسی طرح جو جنتی ہوں گے ان کے کھانے کیا ہوں گے اور ان کے پینے کیا ہوں گے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی جو سب پر چھا جائے. یعنی جب وہ قیامت آئے گی تو اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ پودے ہو. یعنی یہ قیامت سب کے اوپر ایسی آ کر چھائے گی کہ کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں سکے گا، ساروں کو موت واقع ہو جائے گی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے جو گنہگار ہوں گے ان کے چہروں کا تذکرہ فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے چہرے اس میں اترے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے چہروں کے اوپر پریشانی، بدسکونی اور بے چینی جو ہے وہ واضح طور پر ٹپک رہی ہوگی اور نظر آ رہی ہے، اور ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی نہیں گزاری ہوئی ہوگی. اور زیادہ تر یہ کافر لوگ ہوں گے، اور اسی طرح وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر بھی گناہ کرتے ہوئے ہوں گے، اور مصیبت سے جھیلتے ہوئے اور تھکت سے چور ان کے چہرے ہوں گے. یعنی جیسے ہمارے ہاں کوئی مزدور ہو اور وہ مزدوری کر کے گھر جائے تو تھکا ہوا ہوتا ہے، محنت کر کے تھکا ہوا ہوتا ہے، تھکت سے چور ہوتا ہے. اور اسی طرح قیامت والے دن جو گنہگار لوگ ہوں گے ان کے جسموں کے اوپر تھکن واضح نظر آ رہی ہوگی اور محنت جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں گئے تو بازار میں انہوں نے ایک یہودی کو دیکھا. جیسے یہ یہودی ہو گئے، ہندو ہو گئے، ان کے اندر عبادات کے ساتھ ساتھ مجاہدے بھی بہت ہوتے ہیں، جسمانی مجاہدے بھی بہت کروائے جاتے ہیں. جیسے رہبانیت ہے عیسائیوں کے اندر، اس میں جو ہے وہ راہب جو ہوتا ہے وہ شہر کو چھوڑ کر اپنا ساز و سامان اٹھا کر، کھانے پینے کی اشیاء اٹھا کر جنگلوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اکیلا زندگی گزارتا ہے اور مجاہدے کرتا ہے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے ایک راہب کو دیکھا، اس کا چہرہ اترا ہوا اور پریشانی نمایاں تھی، جسم بھی مجاہدے کر کر کے کمزور ہوا تھا. تو آپ نے جو ہے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجاہدات کرتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر افسوس کیا کہ ہائے اس کی یہ عبادات اور اس کے یہ جو مجاہدے ہیں، چونکہ اس کے اندر مشرکانہ فعل آ گئے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگی. اگر تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے عبادات کرتا پھر تو جو ہے وہ اس کی عبادات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی تھی. تو وہاں پر جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. یعنی ان کے جو چہرے ہوں گے وہ دنیا کے اندر بھی اترے ہوئے ہوں گے اور دنیا کے اندر بھی ان کے چہروں پر پریشانیاں نمایاں ہوں گی. آپ دیکھ لیں جو گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کے کبھی چہرے دیکھنا، چہروں کے تاثرات دیکھنا، چہروں کے اوپر جو ہے وہ بار اللہ رب العزت کی لعنت پڑی ہوئی ہوتی ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا تو وہاں پر ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. یعنی جب جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا تو وہاں پر جب ان کو پیاس لگے گی تو یہ پانی طلب کرے گی. تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے گی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عام دنیا والا پانی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے جسموں کو جب سزا دی جائے گی
تو سزا سے جو خون اور پیپ وغیرہ نکل کر ایک چشمے کے اندر جمع ہوئے ہوں گے تو انہی سے ان کو پیالہ بھر کر ان کو پلایا جائے گا، اور اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ مجبوراً وہ بھی یہ پی لیں۔ اور جب وہ پیالہ کھولتے ہوئے چشمے کا، گرم چشمے کا اپنے نزدیک لے کر آئیں گے تو اپنے نزدیک لانے کی وجہ سے ان کے جو ہونٹ ہوں گے وہ تپش کی وجہ سے پگھل کر نیچے گر جائیں گے، اتنی ان کو سزا دی جائے گی، لیکن پھر بھی مجبوراً یہ وہ والا پانی بھی پیے گے۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کے لیے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم کے اندر ایک ایسی کانٹے دار اور زہریلی قسم کی جھاڑیاں ہوگی اور گھاس ہوگا کہ جو ان کو مجبوراً کھانا پڑے گا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جہنم کے اندر درخت کیسے ہو گئے، جہنم کے اندر گھاس کیسے ہوگی، وہاں پہ تو آگ ہی آگ ہوگی، آگ کی وجہ سے جو ہے وہ درخت سڑ جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ سبزہ جو ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ دنیا کے اندر سبزے کو پانی اور ہوا کے ساتھ پرمان چڑھا سکتا ہے، وہی اللہ سبزے اور جھاڑیوں کو آگ کے ساتھ بھی پرمان چڑھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے جو ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو بھوک لگے گی تو بھوک کی وجہ سے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ان کو دی جائے گی، اور مجبوراً یہ اتنی بھوک کی وجہ سے وہ جھاڑیاں بھی کھائیں گے، اور کھانے کے بعد جب اپنے منہ کے اندر نکلیں گے تو نکلنے کی وجہ سے جہاں جہاں سے یہ گزرے گی تو وہاں سے جو ہے وہ ان کو سخت تکلیف ہوگی، لیکن مجبوراً پھر بھی یہ اس چیز کو کھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ جو ہے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن کے اندر اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی جو سب پر چھا جائے گا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور، تصلی نارا حامیہ، وہ دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ جسم کا وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔